ہیں تو ان کے نگاہ میں ان کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کسی اور کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے اہل ایمان خبردار کیا کہ یہودی اور نصرانی کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو ان کو دوست بنائے گا انہیں میں سے شامل ہوگا۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ منافقین یعنی جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس سے مراد منافقین ہے، تم دیکھتے ہو کہ یہ انہی کے درمیان یسارعون فیہم، انہی کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یہودیوں کے درمیان اور دشمنان اسلام کے درمیان، یسارعون فیہم، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آتے ہیں ادھر ادھر۔ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی چکر نہ لگ جائے، کسی چکر میں نہ ہم پھنس جائیں۔ ان تصیبنا دائرہ، بالکل ٹھیک اس کا ترجمہ آج کے زمانے میں یہی ہے ہمارے عام زبان میں، کہ کوئی کسی چکر میں کہیں نہ ہم پھنس جائیں، سمجھے نا۔ تو کہتے ہیں مطلب یہ کہ ہمیں اطمینان نہیں ہے کہ آپ لوگ جو آج کل مدینہ میں آ کے ریاست بنائے ہوئے کہ نیا دین لے کے شروع کیا ہے، لڑ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں جدوجہد کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا، کچھ کامیابی ملے گی کہ نہیں۔ تو کہیں نہ ہوئی تو ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ اگر ملک کو کہیں دوسری کروٹ بیٹھا تو پھر ہمارا کیا ہوگا، تو کہیں ہم پھنس نہ جائیں کسی اس میں چکر میں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کوئی فتح لائے گا یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ ظاہر کرے گا، یعنی سچویشن تبدیل ہو جائے گی اور مسلمانوں کو غلبہ ہوگا۔ تو اس وقت یہ منافق جو کچھ اپنے دلوں میں نفاق اپنا چھپائے ہوئے تھے اس پر وہ جو ہے شرمندہ ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کے سامنے ان کی حقیقت ظاہر ہوگی۔ تو اہل ایمان بیچارے سمپل قسم کے لوگ، صحابہ کرام آ جاتے ہیں، کوئی مزدور ہے، کوئی کیا ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی نجار ہے، کوئی اس طرح کے لوگ، سارے لوگ بڑے بڑے نہیں تھے، اکثریت اسی طرح کے بالکل سمپل سادہ قسم کے لوگ، کھیتوں میں کام کرنے والے، خاص طور سے انصار جو مدینہ کے لوگ تھے، ان کو اتنا معلوم ہی نہیں تھا کہ یعنی یہ لگی اور چپٹی کیا ہوتی ہے، کچھ نہیں، سمپل سے لوگ تھے، کم پڑھے لکھے لوگ تھے، بالکل ہی ان پڑھ لوگ تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، ان کی صداقت کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا۔ مسلمان میں بیچارے ہر کوئی اتنا باریک بھی نہیں تھا، تو وہ تو دیکھتے تھے ہمارے زمانے کے لوگوں کی طرح، کہ دیکھا بھائی مولوی صاحب بہت اچھا چوکا پہن کے آ رہے ہیں، یہ سب سے بڑا مولوی، دیکھ لیا انہوں نے۔ تو منافقین کا معاملہ یہی تھا کہ عبداللہ بن ابی کا چوکا بھی ویسے ہی تھا، سب سے یعنی ڈھیل ڈھول میں، شکل صورت میں اور اپنے لباس میں نمایاں تھا۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے آئے تھے شروع میں، اس وقت تک جب تک کہ اس کو بیٹھا نہیں دیا گیا، ایک لمبے عرصے تک خود سے جا کے وہ کھڑا ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے مسجد میں خطبہ دینے کے لیے تو کھڑا ہو کے کہتا کہ بھائیو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ ہیں، کیونکہ تمہاری ضرورت ہے۔ زبردستی آگے کھڑا ہو کے تعارف کراتا تھا، زبردستی آگے تعارف کراتا تھا کہ جیسے معلوم تھا کہ وہ وہاں کا وہی ہے، بس خود کھڑا ہو جاتا تھا اور تعارف کراتا، یہ اللہ کے رسول ہیں اور آئے ہیں اور ان کی بات آپ لوگ غور سے سنیں۔ لوگ تو پہلے سے سن رہے تھے۔ بہرحال تو جب ان سمپل مسلمانوں کے سامنے ان منافقین کی حقیقت ظاہر ہوئی، اس تک تو سمجھتے تھے کل تک بڑے اچھے مولوی ہیں، سب سے بڑے مولوی یہی ہیں۔ تو وہ کہیں گے مومن، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، ارے یہی بڑے مولوی صاحبان لوگ ہیں، یہ بڑے متقی لوگ ہیں جو کل تک بڑی بڑی قسمیں اللہ کی کھا کر، اللہ کے نام پر کھا کر کہتے تھے اب پورے زور کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کہ یہ آپ ہی لوگوں کے ساتھ ہیں، تم ہی لوگ ساتھ، یہ کہاں، یہ تو ہمارے ساتھ نہیں نکلے۔ یعنی انہیں حیرت ہوگی، یقین ہی نہیں ہوگا کہ کل تک اتنے وہ خوشنمائی اور اتنی بڑی قسمیں کہ خدا کی قسم ان تو آپ ہی کے ساتھ ہے، جان حاضر ہے، گلا کٹوا دیں گے، سب کچھ ہے، اور آج حقیقت یہ سامنے آئی کہ صاحب مولوی صاحب تو پکے دشمن ہے اس کے، یہ متقی صاحب تو بالکل ہی اسلام سے باہر ہے۔ تو اس سمپل قسم کے، سادہ قسم کے سادہ لوگ وہ کہیں گے اس وقت، یعنی گویا وہ ان کی نگاہوں میں بھی یہ جو ہے نا یہ گر جائیں گے، اور ان کی نگاہوں میں ان کی حقیقت جو ہے ظاہر ہو جائے گی۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسی موقع پر حقیقت میں منافقین جو سازشیں کرتے تھے اور بعض لوگوں کو دین سے بگشتہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں پہ متنبہ کیا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، پھر جائے گا، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے کچھ اللہ کے بگڑنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا اپنے دین کو ماننے کے لیے اور دین کو اٹھانے کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے، کہ جو جنہیں اللہ محبوب رکھے گا، جن سے اللہ محبت کرے گا اور جو اللہ سے محبت کرے گا۔ یہ اہل ایمان کے لیے نرم اور کافروں کے مقابلے میں گرم اور سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور انہیں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی۔
کیا کہیں کہ کوئی کہے کہ مولوی صاحب ہیں، کوئی ارے داڑھی رکھ لیے ہے، ارے کیا مدعو بن گئے ہو. انہیں کسی ملامت گر کی جو ہے پرواہ نہیں ہوگی. اللہ کے دین کے لیے اگر وہ کام کر رہے ہیں، لوگ پھپتیاں کستے ہیں کستے رہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اڑاتے رہیں. گھر کے لوگ ماں باپ بھی اگر ڈانٹ رہے ہیں کہ تم سے سارا مستقبل جو ہمارا جو ہے وہ تباہ کر رہے ہو، تو اس کتنی امیدیں تم سے وابستہ تھی، تم کہاں سے مولوی بن گئے، تو کرتے رہیں کہتے رہیں. یہ لوگ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. تیرے دین کی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور بڑی لمبی نظم، بہترین نظم ہے. یہ حقیقت ہے مسلمان کی. ورنہ کیا ہوتا ہے، یعنی دین کی سرفرازی اگر نہیں ہے تو ہے کیا انسان کے پاس؟ کچھ نہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی ملامت گر کی ملامت پرواہ نہیں کریں گے. اور یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی ہدایت دینا، جس سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. اللہ بڑے علم والا ہے. آگے ایک صرف اس لحاظ سے انما ولیکم اللہ والی آیت، اس میں آخر میں آئے وہم راکعون، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ولی یعنی تمہارے ہمدرد اور کارساز اور مددگار تو اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے. یعنی پہلے ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے. تمہارے ساتھی، تمہارے ہمدرد اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرے اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. وہم راکعون، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور وہ اس حال میں کہ اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں. شیعوں نے اس سے ایک مطلب نکال دیا ہے خام مخواہ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حال میں کہ رکوع میں ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. تو پتہ نہیں کہاں سے لے کر چلے آئے کہ حضرت علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اپنی انگوٹھی نکال کے دے. کون سا اچھا کام کیا اگر کیا، یعنی اگر انہوں نے دیا تو کون سا اچھا انہوں نے کام کیا. نماز میں کیا نکالنا جائز ہے، لیکن وہی ہے کہ جس کی عقل پہ کچھ ہو ہی نہیں تو اس کو آپ کیا سمجھانے کہ اپنا جھوٹ بھی گڑتا ہے تو اتنا بڑا وہ بیکار ہو جاتا ہے خصوصا اور مہدا کہ یعنی کوئی اسے قبول نہ کرے. تو کہہ رہے ہیں کہ کسی نے زکوٰۃ نہیں دی حالت رکوع میں سوائے حضرت علی کے، اس لیے وہی اس آیت کا جو ہے وہ ہے. تو یعنی موقع اور محل یہی ہے کہ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی. تو اس طرح کی باتیں چاہیے. ہر آیت کے بارے میں کہتے ہیں یہاں پہ حضرت علی مراد ہے. بھائی حضرت علی کیوں، میں اپنے آپ کو کیوں رکھ دوں، مجھے میرے بارے میں آیت آئی ہے. کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ میرے بارے میں آئی، اور آپ حضرات کو شاید علم ہو غلام احمد قادیانی اسی طرح سے اپنی قرآن کی آیات کی تعویل کیا کرتا تھا. یہاں پہ مرزا غلام احمد جو ہے مراد. تو یہ حالانکہ جس سے تھوڑا سا بھی عربی کا ذوق ہے، عربی کس نے پڑھی ہے وہ جانتا ہے. میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں، رکوع کے معنی صرف یہ ہماری نماز والا رکوع نہیں، یہ کیفیت یوں جھکنے کی. رکوع اور سجود دونوں معنی عربی زبان میں دونوں کا ایک معنی ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے جھکنا، یعنی اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی غلامی کو کرتے ہوئے، یعنی ان کی کیفیت دلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. اور یعنی ان کی نماز ایسی نہیں ہوتی کہ اللہ کے خشوع سے خالی ہو، اللہ کی بندگی سے خالی ہو. زکوٰۃ یہ نہیں ہوتی کہ زکوٰۃ دیا انہیں پتہ ہی نہیں کہ کس لیے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. مطلب یہ کہ بندگی کا احساس ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں. یہ یہاں پہ رکوع اپنے یعنی اسی معنی میں ہے، لغوی معنی میں، نہ کہ اصطلاحی معنی میں. پھر فرمایا کہ جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑائیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. ان لوگوں میں سے جو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اور کفار، اور اللہ سے ڈرتے رہو. اسی طرح سے بتلایا کہ جب تم لوگ نماز کے لیے پکارتے ہو یعنی اذان بلند کرتے ہو تو یہ منافق اور یہ یہودی اور کفار اس پہ ہنسنے لگتے ہیں. بھی اذان میں کون سی چیز ہے کہ جس پہ کسی کو ہنسی آئے؟ میں کہتا ہوں کوئی مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی مذہب کا ہے. نماز میں اذان میں آخر کون سی چیز کسی کو ملتی ہے کہ جس پہ وہ ہنسے؟ لیکن نہیں، جب کسی ایسی کوئی شخص مذہبی اور دینی عصبیت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ عصبیت اتنا گمراہ کر دیتی ہے، انسان کو اتنا دور پھینک دیتی ہے کہ پھر یہی اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے جس میں اللہ کی بڑائی کا جو ہے اعلان ہوتا ہے تو مذاق کو اس کا اڑانا شروع کر دیے. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں، جو لوگ وہاں پہ دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ مثلاً گیدڑ جب بولتا ہے شام کو نا، ایک گیدڑ اگر بولے کہیں تو پھر پورے علاقے کے گیدڑ بولنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ کرتے کیا تھے کہ جب اذان ہوتی تھی تو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، تو اسی میں اپنی آواز جو ہے ملاتے تھے جیسے سب کے سب کیا ہیں، گیدڑ بن گئے. یہ رویہ کیا ہے
اذان جو ہے اس پہ یہ ہنسنے کی چیز نہیں ہے کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو اس کو مذاق بنا لیتے ہیں اور پھر تماشا بنا لیتے ہیں. تو فرمایا کہ کہو اہل کتاب, یہ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اہل کتاب یہ آخر کس چیز کا جو ہے بدلہ تم ہم سے لے رہے ہو, کس چیز کا انتقام ہم سے تم لے رہے ہو؟ اسی چیز کا نا, اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, قرآن شریف پر ایمان لائے, اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لائے, جبکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت کیا ہے, فاسق ہے, سرکش, یعنی کسی چیز کو تم نہیں مانتے. تو سن لو, ہم تمہیں بشارت دیں, بتائیں بدترین جو ہے بدلے کا اللہ کے پاس کس کا ہے, کس کے حق میں ہے, کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جس پر اللہ نے لعنت کر دی ہے, جس پر اللہ کا غضب جو ہے بھڑکا ہے, جس نے ان میں سے بندر بنا دیے ہیں اور سور بنا دیے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تابوت کی بندگی کی ہے, پرستش کی ہے. یہ بدترین لوگ ہیں مقام مرتبے کے اعتبار سے اور رائے راست سے بھٹکے ہوئے, یعنی یہودی. سن لو, یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے, یعنی یہودیوں کا یہ تم مذاق اڑا رہے ہو تو تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے. لعنت, غضب, بندر بننا, سور بننا اور تابوت کی بندگی. یہ آپ کے پاس جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے, حالانکہ یہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور کفری کے ساتھ نکلے. آئے تھے کافر, گئے تو کافر. اور جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اور ان میں اکثریت کو تم دیکھتے ہو کہ یہ ظلم اور حق تلفی, ان کاموں میں جو ہے بڑی سرگرمی دکھلاتے ہیں کہ کسی پہ ظلم کریں, کسی کی حق تلفی کریں, کسی کی ناانصافی کریں اور لوگوں کا حرام طریقے سے مال کھا جائیں. کتنے برے کام ہیں جو کر رہے ہیں. آخر کیوں نہیں ان کے مولوی حضرات, ان کے علماء, ان کے فقہا روکتے کہ یہ جھوٹ بولنا بند کریں اور گناہ کی باتیں کہنا بند کریں اور حرام خوری سے اپنے آپ کو روکیں؟ کیوں نہیں ان کے علماء روکتے؟ اتنا برا کام ہے, کیا بری حرکت ہے جو ان کے علماء کر رہے ہیں, یعنی خاموشی اختیار کر کے کہ انہیں ٹوکتے نہیں, انہیں روکتے نہیں, انہیں سمجھاتے نہیں. ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ حرام خوری اور حرام کاری ہو رہی ہے, لیکن وہ اس سے مطمئن ہے. کیوں نہیں ان کے علماء کرتے؟ کریں گے کیا؟ علماء ان کے ربانین اور احبار ان کے خود ان کا اپنا یہ رویہ ہے تو یعنی اس میں جرم ملوث ہیں, تو اپنے عوام الناس کو کیسے وہ روکیں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ.